بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے امراء جان ادا۔ تو امراء جان ادا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے، اور آج یہ لفظ و معنی، اس سبق میں جو الفاظ معنی آئے ہیں مشکل الفاظ، اس کے الفاظ معنی صاحب کتاب نے لکھا ہے۔ تو یہ لفظ و معنی میں پڑھ کر بتاؤں گا، اور اس کے بعد اس کے آگے کی جو چیز ہے اس کو بھی۔ تو دیکھیے، مشق، یہ کیا ہے؟ مشق، لفظ و معنی، لفظ و معنی، ٹھیک ہے۔ لفظ یہ واحد ہے، اور واو کا معنی ہوتا اور معنی، معنی کے معنی میننگ۔ لفظ واحد اس کی جمع ہے الفاظ، اور معنی کی جمع ہے معانی، معانی۔ تو لفظ و معنی، دیکھیے، دریافت کرنا، دریافت کرنا کے معنی ہے معلوم کرنا، اور دوسرا معنی ہے پوچھنا۔ تو دریافت کرنا، اس کے دو معنی ہیں، معلوم کرنا اور پوچھنا۔ امکانات، امکانات، امکانات یہ امکان کی جمع ہے۔ امکان یہ واحد ہے، اور امکانات یہ جمع ہے، امکان کی جمع۔ اس کا معنی ہے گنجائش۔ امکانات کے معنی کیا ہے؟ گنجائش۔ تصادم، تصادم، تصادم کے معنی ہے ٹکراؤ، ٹکراؤ۔ بود و باش، بود و باش، یہاں پر بھی واو ہے، واو کے معنی اور۔ بود و باش اس کے معنی ہے رہن سہن، بود و باش کے معنی ہے رہن سہن۔ مقفل، اسے پڑھیں گے مقفل۔ مقفل کے معنی ہے جس پر تالا لگا ہو، جس پر تالا لگا ہو اسے مقفل کہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی ہے بند، بند، یعنی کوئی بھی چیز بند ہے، دروازہ بند ہے تو بند، جس پر تالا لگا ہو اور بند۔ ترغیب، ترغیب، ترغیب کا معنی ہے رغبت دلانا، رغبت دلانا۔ دوسرا معنی ہے مائل کرنا، مائل کرنا۔ ترغیب رغبت دلانا، مائل کرنا۔ ریختی، ریختی، ریختی کا معنی ہے اردو شاعری کی ایک صنف جس میں عورتوں کی طرف سے انہی کی مخصوص زبان میں ان کے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، اسے ریختی کہتے ہیں۔ ریختی کسے کہتے ہیں؟ کہ اردو شاعری کی ایک صنف، صنف یعنی قسم، جس میں عورتوں کی طرف سے انہی کی مخصوص زبان میں ان کے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، اسے ریختی کہتے ہیں اردو شاعری۔ انکشافات، انکشافات کہہ رہے انکشاف کی جمع ہے، انکشافات یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے انکشاف۔ انکشاف کہتے ہیں نئی نئی باتوں کا معلوم ہونا یا کرنا، نئی نئی باتوں کا معلوم ہونا یا کرنا، اس کا معنی ہے انکشاف کے معنی۔ تحیر، تحیر کا معنی ہے حیرت، تحیر کے معنی ہے حیرت۔ تائب، تائب کے معنی ہے توبہ کرنے والا، تائب کے معنی توبہ کرنے والا۔ تو یہ تھے الفاظ و معنی۔ اب دیکھیے، اس سبق سے متعلق غور کرنے کی بات، غور کرنے کی بات، کچھ باتیں ہیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو صاحب کتاب نے لکھا ہے۔ غور کرنے کی بات اس سبق سے متعلق کہہ رہے یہ مضمون مرزا محمد ہادی رسوا کے مشہور ناول امراء جان ادا کے بارے میں ہے۔ یہ مضمون، ابھی جو مضمون پڑھے امراء جان ادا کے نام سے، موضوع سے جو ایک مضمون پڑھے اس کو مضمون کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے یہ مضمون مرزا محمد ہادی رسوا کے مشہور ناول امراء جان ادا، امراء جان ادا یہ مشہور ان کی ناول ہے، کہہ رہے ان کے بارے میں ہے، ادا کے بارے میں ہے۔ خورشید الاسلام نے اس مضمون کے اقتباسات بھی پیش کیے ہیں۔ خورشید الاسلام نے، جس نے اس مضمون کو لکھا ہے، خورشید الاسلام نے اس مضمون کے اقتباسات بھی پیش کیے ہیں۔ اقتباسات کہتے ہیں کسی بھی کتاب کے سے ہو بہو اسی تحریر کو نقل کرنا، اس کو اقتباس کہتے ہیں۔ تو اقتباسات کی جمع ہے، اقتباسات بھی پیش کیے ہیں۔ اس سے تنقیدی مضمون میں استدلال کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے،
اس سے تنقیدی مضمون میں استدلال یعنی دلائل استدلال کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ خاصی کی چیز سمجھا جانا، اب کچھ جو ہے کچھ محاورے ہیں جو اس کتاب میں اس مضمون میں آئے ہیں، تو اس کا مطلب لکھ رہے ہیں۔ خاصی کی چیز سمجھا جانا، یہ محاورہ آیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خاصی کی چیز سمجھا جانا کا مطلب ہے پسند کیا جانا۔ کیا مطلب ہے؟ پسند کیا جانا۔ خاصی کی چیز سمجھا جانا کا مطلب ہے پسند کیا جانا۔ بروئے کار لانا، یہ بھی الفاظ استعمال ہوا ہے اس سبق میں۔ بروئے کار لانا کا مطلب ہے استعمال کرنا۔ بروئے کار لانا کا مطلب ہے استعمال کرنا۔ ساخت پرداخت کرنا، یہ بھی آیا ہے اس مضمون میں۔ ساخت پرداخت کرنا کا مطلب ہے بنانا اور پروان چڑھانا، بنانا اور پروان چڑھانا۔ اور فن کے مطالبوں کو پا جانا، دو معنی لکھے اس کے، اور فن کے مطالبوں کو پا جانا، اور فن کے مطالبوں کو پا جانا یہ بھی آیا ہے اس مضمون میں، تو اس کا مطلب بتا رہے ہیں۔ اور فن کے مطالبوں کو پا جانے کا مطلب ہے فن کی ضرورت کا پورا ہو جانا، فن کی ضرورت کا پورا ہو جانا۔ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ مصنف نے روزمرہ زبان کے مصنف کہتے ہیں کتاب لکھنے والے کو، مصنف نے روزمرہ یعنی روز استعمال ہونے والا، روزمرہ زبان اور محاورے کے استعمال سے زبان کو دلچسپ بنا دیا ہے۔ روزمرہ زبان اور محاورے کے استعمال سے زبان کو دلچسپ بنا دیا ہے۔ غور کرنے کی بات۔ اب دیکھیے سوالات و جوابات کچھ اس سبق میں ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ سوالات، یہ سوال کی جمع ہے سوالات۔ نمبر 1 سوال، امراؤ جان ادا کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ امراؤ جان ادا کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ تو امراؤ جان ادا کے کردار پر روشنی اس طرح ڈالنا ہے کہ امراؤ جان ادا یہ ناول کی ایک اہم کردار ہے، اور امراؤ جان یہ ایک طوائف تھی، لیکن یہ دوسرے طوائفوں سے بالکل الگ تھلگ تھی، اور امراؤ جان کو شعر و شاعری کا شوق تھا، ادب سے بھی یہ واقف تھی، اور اس کا بچپن ایک شریف گھرانے میں اس کا بچپن گزرا، اور یہ ایک مڈل فیملی سے تھی۔ یہ ہے روشنی مختصر سا۔ نمبر 2 دیکھیے، خورشید الاسلام نے ناول نگار کی کن ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے؟ خورشید الاسلام نے ناول نگار یعنی ناول لکھنے والے کی کن ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے؟ تو خورشید الاسلام نے ناول نگار کی یہ ذمہ داری بیان کی ہے کہ آپ ناول جس موضوع پر بھی لکھیں، اس موضوع سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی امکانات ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے لائیں، ان تمام چیزوں کو کوئی بھی بیان کرے، اور کوئی بھی واقعات، کوئی بھی کہانی ہو تو اس کو اس طریقے سے بیان کرے کہ جیسے ابھی وہ واقعات پیش آ رہے ہیں، وہ کہانی ابھی ہو رہی ہے، اس کو اس طریقے سے تحریر کرے، اس کو اس طریقے سے لکھے۔ نمبر 3، خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا ایک اقتباس پیش کر کے یہ وضاحت کی ہے کہ ہم اسے پڑھ کر امراؤ جان کے آغاز اور انجام دونوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جواب یہی کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا ایک اقتباس پیش کر کے یہ وضاحت کی ہے کہ ہم اسے پڑھ کر امراؤ جان کے آغاز اور انجام دونوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب ہے ہاں۔ عملی کام یعنی کرنے کا کام۔ دیکھیے، اگر آپ کے اسکول کی لائبریری میں رسوا کا ناول امراؤ جان ادا موجود ہو تو اس کا کوئی حصہ پڑھیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے اسکول کی لائبریری میں رسوا کا ناول امراؤ جان ادا موجود ہو تو اس کا کوئی حصہ پڑھیے۔ نمبر 2، اس مضمون میں شامل محاوروں کی فہرست بنائیے۔ اس مضمون میں شامل محاوروں کی فہرست بنائیے۔ فہرست یعنی لسٹ بنائیے۔ محاورہ جو استعمال ہوا ہے
بہت سارے محاورات استعمال ہوئے ہیں، تو کہہ رہے اس کی ایک لسٹ بنائیے۔ جہاں دوزخ مہکتے ہیں اور فردوس خاموش ہے کا مطلب اپنے استاد سے دریافت کر کے لکھیے۔ دریافت یعنی معلوم کر کے۔ جہاں دوزخ مہکتے ہیں، جہاں دوزخ مہکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے، شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے، جو دوزخ میں لے جانے والا کام ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے دوزخ مہکتے۔ اور فردوس خاموش ہے، فردوس جنت کو کہتے ہیں، اور فردوس خاموش ہے یعنی فردوس بالکل اس کی وہ خاموش ہے، یعنی وہاں پر دوزخ مہک رہا ہے، دوزخ والا کام ہو رہا ہے، اور جنت والا کام نہیں ہو رہا ہے۔ جنت والا کام بالکل وہاں پر ناپید ہے، اور وہ جنت اس لیے بتائی ہے کہ جنت فردوس خاموش ہے، یعنی اس کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، جنت میں جانے والا کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے، صرف دوزخ کی بو آ رہی ہے، دوزخ میں جانے والا کام ہو رہا ہے۔ تو جہاں دوزخ مہکتے ہیں اور فردوس خاموش ہیں کا مطلب اپنے استاد سے دریافت کر کے لکھیے۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا پورا۔ اب انشاءاللہ دوسرا سبق یہ شروع ہوگا۔